جی ہاں، آج 5 اگست ہے اور 5 اگست ہی کیا، اگر کشمیریوں کی 70 سال سے اوپر کی جدوجہد دیکھی جائے تو بے شمار بار ہندوستان نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کی آزادانہ حیثیت کو ختم کر دیا جائے۔ 6 سال پہلے 5 اگست کی اہمیت اپنی جگہ کہ جب انہوں نے اپنے طور پر آرٹیکل 370 سے ان کو ایک اپنا صوبے کا درجہ دینے کی کوشش کی، لیکن بھارت کا جو غاضبانہ قبضہ، اس کے لیے لاکھوں کشمیریوں کی قربانیاں، جدوجہد آج تک جاری ہے۔ اور غالباً بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عالم اسلام بلکہ ساری دنیا میں 2 ہی ملک ایسے ہیں، ایک فلسطین اور دوسرے کشمیر، جو تحریک آزادی کے لیے برسوں سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مودی ہو یا اسرائیلی نیتنیاہو، دونوں کے فیس، یہ سو کالڈ ڈیموکریسی، وہ سو کالڈ ویسٹرن ڈیموکریسی کے دائی، لیکن اپنے جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، کشمیر میں مودی کر رہا ہے، اور اس سے بدقسمتی یہ کہ امریکہ جیسا ملک، ویسٹرن ممالک اس سے پردہ پوشی کیے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارا عالم اسلام یا اقوام عالم محض قراردادوں تک اب تک کشمیر کا ساتھ دیتا ہے۔ غزہ میں دیکھیں کہ وہاں خوراک نہیں پہنچ رہی، کشمیر میں دیکھیں کہ اب تو ان کے لیے باقاعدہ ویسٹ جو ہے غیر ملکی منڈی کھول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر حکومت نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے، ہر پولیٹیکل پارٹی لیڈر نے پارٹی سے بلند ہو کر آواز اٹھائی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے 65 کی جنگ کے بعد اس جنگ کو ساری دنیا میں اجاگر کیا۔ اور آج اگر نہ صرف ان کی تقریریں، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کو اس بات کا کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے پہلے ایٹم بم کا جو پاکستان میں بنایا، اور آج پاکستان اسی لیے اب تک محفوظ ہے۔ اور جب تک میں نے کہا نا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بھی ہمارے حکمرانوں نے زندہ رکھا اس ایشو کو۔ میرے ساتھ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، پھر ہمارے امریکہ میں سفیر بھی رہے مسعود موجود ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھٹو صاحب کی تقریر بھی دکھاتا، لیکن ذرا کوئی ٹیکنیکل سبب شاید ہم اس تک نہیں پہنچ چکے۔ شکریہ سردار صاحب، اس آپ سے گفتگو کے لیے اگر مجھے اجازت دیں، میں ایک مختصر سے بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ میرے ساتھ مسعود خان صاحب، بڑا سیزنڈ سینئر سفارتکار، تمام اہم ملکوں میں نہ صرف سفیر رہے بلکہ سب سے بڑا ملک سپر پاور امریکہ میں بڑے عرصے سفارتکاری کی، یونائٹڈ نیشن میں بھی رہے، اور پھر بہرحال تعلق کشمیر سے، اس حوالے سے ہمارے سابق پرائم منسٹر بھی محترم مسعود خان صاحب رہے ہیں اور ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں۔ خان صاحب شکریہ، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، اور آج کا دن اہمیت کا حامل ہے کہ 6 سال پہلے یہ جو قرارداد کے ذریعے انہوں نے کیا، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ 6 سال میں کیا ملا اس قرارداد کے ذریعے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو کیوں ضرورت پیش آئی 370 قرارداد کی؟ ایک تو اس بات کے سلسلے میں ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ جو یہ خصوصی حیثیت تھی یا آرٹیکل 370 تھا، یہ اہل جموں و کشمیر کو دھوکہ دیا گیا تھا، یہ کہ قراردادیں موجود تھی، دی انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 موجود تھا، تو اس وجہ سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ علاقہ، جموں و کشمیر کا علاقہ، یہ ریاست پاکستان کا حصہ بننی تھی، لیکن ہندوستان اس کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس نے فوجی قوت استعمال کی، اس نے سیاسی چال بازی استعمال کی، اس نے مہاراجہ کو زیر کیا، اس نے شیخ عبداللہ کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر اس نے جو ہے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے اور اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 370 ڈالا، ایک خصوصی حیثیت دینے کے لیے۔ یہ اصل میں اس کی پہلی کوشش تھی کہ وہ اس علاقے کو اپنی ریاست میں ضم کرتا،
اور یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جو اس نے شروع میں وعدے کیے تھے، مثال کے طور پر ایک صدر ریاست ہونا تھا، ایک وزیر اعظم ہونا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ سارے کے سارے عہدے ان سے چھین لیے تھے، تو اس کی جو ایک علامتی حیثیت تھی، کیونکہ 2019 تک اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں رہ گئی تھی، نہ ان کے پاس کوئی اختیارات، نہ اسمبلی کے پاس کوئی اختیارات تھے، صرف ایک جھنڈا تھا، ایک آئین تھا الگ سے. تو یہ ایک خول تھا جو کشمیریوں کے پاس موجود تھا. وہ جو ہندوستان نواز تھے، یا جن کو وہ دھوکہ دے چکے تھے، یا جن کی انہوں نے پرورش کی تھی یا پرداخت کی تھی اوور دا ڈیکیڈز، تو وہ بھی انہوں نے منسوخ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے مکمل طور پر جس طریقے سے نوآبادیاتی قوتیں کرتی ہیں یا آکوپیشن فورسز کرتی ہیں، انہوں نے اس پوری ریاست کو نہ صرف اپنی ریاست میں ضم کر دیا بلکہ اسے یونین ٹیریٹری بنا دیا، اس کو 2 ٹکڑے کر کے یونین ٹیریٹری بنا دیا. پچھلے 6 سال میں ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، نہ وہ کشمیریوں کے دل جیت سکے، نہ ان کو اپنے قریب کر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 10 لاکھ فوجی جموں کشمیر مقبوضہ علاقے میں متعین ہے، اور 10 لاکھ فوجی یہ بہت بڑا جماع اور ارتکاز ہے فوج کا دوسری جنگ عظیم کے بعد. اور اس چھوٹے سے علاقے میں اتنا بڑا ارتکاز، کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں جو بھی فوجیں تھیں وہ کئی بر اعظموں پہ متعین کی گئی تھی. یہ صرف خطۂ کشمیر میں، خطۂ جموں کشمیر میں مرتکز ہیں، اور یہ دشمن علاقے میں بھیجی جاتی ہیں جہاں آپ کی فوج کا احترام ہو، جہاں آپ کی حکومت کا سکہ چلتا ہو. وہاں کیوں آپ 10 لاکھ فوجی بھیجیں گے؟ تو وہ 10 لاکھ فوجی وہاں موجود ہیں. آج کل وہ پولیس کی ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیراملٹری فورسز ہیں، وہاں BSF موجود ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں جو 6 سال میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، کشمیری ان کا ساتھ نہیں دے رہے کسی صورت میں، اور پھر جو ہے اگرچہ یہ جو ہے ان کے ان اقدامات کی وجہ سے، اور کچھ کووڈ-19 کی وجہ سے، کچھ یوکرین کی وجہ سے، کچھ بدلتے حالات کی وجہ سے، کچھ عالمی کشمکش کی وجہ سے کشمیر آہستہ آہستہ بین الاقوامی ریڈار سے غائب ہو رہا تھا. لیکن مئی میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو جنگ ہوئی، جو بھارت نے ہمارے پر مسلط کی تھی، اس میں بھارت کی شکست کے بعد مسئلہ کشمیر اپنی پوری توانائی کے ساتھ بین الاقوامی ایجنڈے پہ آ گیا ہے. سلامتی کونسل میں اٹھایا گیا ہے. صدر ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں پاکستان اور ہندوستان کا ہاتھ بٹائیں گے. کہاں تک یہ تو حقیقت ہے نا کہ بہرحال جو ویسٹ کے جو ڈبل اسٹینڈرڈ تو ہیں، پورے جو اپنے معاملات میں اگر ایک امریکی شہری کے ساتھ کچھ ہو جائے تو دیکھیے وہ کس طریقے سے رد عمل کرتے ہیں. ایک ریمنڈ ڈیونز کی مثالی میں صرف دوں گا، ایک کرمنل کے لیے کس طرح پورا کلنٹن آ گئیں. لیکن یہ آپ چاہے فلسطین دیکھ لیں یا کشمیر دیکھ لیں. دوسرے پھر یہ ہے کہ بہرحال یہاں یعنی جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرٹیسزم ایک اور طرح ہو. آپ مجھ سے زیادہ اس پہ تاریخ پر عبور رکھتے ہیں. جب جواہر لال نہرو جیسا جو ہے سحر انگیز اور اسٹیٹمنٹ کیا کیا کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمزوری تھی کشمیر ان کی کہ وہ ایک پنڈت تھے، اور وہ اعتراف بھی انہوں نے کیا کہ میرا رومانس تھا کشمیر سے اور اس میں بڑا غرور ادا کرا. جب 48 میں جب سر ظفر اللہ کے زمانے میں یہ قرارداد پاس ہو گئی استواء رائے کی کہ وہاں پر رائے شماری ہوگی، اس پر اس وقت کی انڈین لیڈرشپ راضی ہو گئی تھی. لیکن ہم اس میں تھوڑی کمزوری خامی ہمارے یہاں بھی بات کے آنے والی حکومت ہے کہ ہم اس کو ایشو کو اس طرح زندہ نہیں رکھ سکتے. اور اس طرح ویسٹ بھی اس طرح جو ڈبل اسٹینڈرڈ جیسے میں نے کہا فلسطین اور کشمیر نے، وہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کے وجہ سے آج 70 سال سے بھی آزادیوں سے محروم ہیں تمام تر قربانی کے باوجود. محترم خان صاحب دیکھیے، پنڈت جواہر لال نہرو بہت ہی عیار اور مکار سیاستدان تھے. دیکھیے، جو انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 کے تحت یہ ریاست پاکستان کا حصہ بننی تھی، اور مہاراجہ کے اوپر بھی دباؤ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. مہاراجہ آمادہ بھی ہو گیا تھا، شیخ محمد عبداللہ آمادہ نہیں ہوئے تھے. لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ ایک سیاسی کھیل کھیلا کہ ایک جو واضح فیصلہ تھا کہ وہ پاکستان ریاست جموں کشمیر شامل ہو، اس نے اسے متنازع بنانے کے لیے ایک ایکسیشن کا الحاق کا ڈھونگ رچا. ایک جعلی کاغذ، ایک جعلی دستاویز جو ہے اس کے اوپر دستخط کروائے مہاراجہ سے. اب کہتے ہیں کہ دستخط نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد اسے پتہ تھا کہ کشمیر سے رد عمل آئے گا، بغاوت ہوگی. تو ان کا نہیں، یہ کوئی
حتمی فیصلہ نہیں ہے، ہم تو رائے شماری کریں گے، آپ کی رائے کا احترام کریں گے، تو اسے متنازع بنا دیا. یعنی پہلے جو تھا، جو واضح صورتحال تھی، اس کو متنازع بنایا. پھر اسے مزید متنازع بنانے کے لیے سلامتی کونسل میں لے گئے. سلامتی کونسل میں وہ اس لیے لے گئے تھے کہ سلامتی کونسل کہے گی کہ پاکستان نے یہ جو آزاد کشمیر کا حصہ آزاد کروایا ہے، جو اہل آزاد کشمیر نے جو یہ علاقہ آزاد کروایا ہے، یہ بھی ہندوستان کو واپس کر دیا جائے، یا یہاں سے پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی فوجیں جو ہے نکال دی جائیں تاکہ وہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کر سکے. لیکن خوش قسمتی سے جو سلامتی کونسل ہے، اس نے ایک منصفانہ فیصلہ کیا کہ یہ دو ریاستوں کے درمیان جھگڑا ہے. اس کی بنیاد وہی انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 تھا، اور انہوں نے کہا کہ رائے شماری کے ذریعے اس کا فیصلہ کر دیا جائے. تو ہندوستان نے تو رائے شماری روز اول سے نہیں ماننی تھی. دوسرا نقطہ جو ہے وہ آپ نے فلسطین سے متعلق اٹھایا اور اس کا مقابلہ یا موازنہ جو ہے کشمیر سے کیا. تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ غزہ نے یہ ثابت کیا ہے اور فلسطین کے مسئلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو عالمی نظام بنا تھا، یا جو بین الاقوامی قوانین بنے تھے، یا جو جنیوا کنونشنز پہلے سے موجود تھے، یا وار لاز جو ہیں، وہ ان غریب ممالک کے لیے نہیں تھے. جو نوآبادیاتی ممالک آزاد ہوئے تھے ان کے لیے نہیں تھے، وہ یورپ کے لیے تھے، یا مغرب ممالک میں توازن قائم کرنے کے لیے تھے، تاکہ ایک مغربی ملک دوسرے مغربی ملک کے اوپر حملہ نہ کرے، یا کوئی مغربی ملک مثلا جرمنی وہ اپنی کسی اقلیت کے ساتھ اس قسم کا بے ایمانہ سلوک نہ کرے. لیکن ایک ٹوٹے ہوئے عالمی نظام میں ہم جد و جہد کشمیر کر رہے ہیں، اور فلسطین کا بھی یہی مخمصہ ہے، یہی ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو لیکن کچھ اصول جو ہوتے ہیں یا کچھ حقوق جو ہیں وہ دائمی ہیں، وہ نیچرل ہیں. اگر اقوام متحدہ نہ ہوتی، اقوام متحدہ کی قراردادیں نہ بھی ہوتی، تو کشمیریوں کا حق خود ارادیت، کشمیریوں کی اپنی خواہشات کے مطابق اپنے مستقبل کی تشکیل دینا، یہ ان کا ازلی اور ابدی حق ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان سے نہیں چھین سکتی. لہٰذا ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہے، پاکستان کے اوپر اعتماد ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے. لیکن یہ بالر خان صاحب، یہ تلخ حقیقت تو ہے نا، یعنی یہ جو ہم اپنے کو ٹھیک عالم اسلام سے جوڑتے ہیں، اور اقوام عالم جو اسلامی سمٹ اور جو کچھ سب کچھ جہاں ہوتا رہا، بہرحال ان کا فلسطین اور کشمیر عجیب اتفاق ہے کہ ان کے بارے میں ان کا جو رویہ ہے، خیر ہم تو ایک بہت چھوٹا، کئی اعتبار سے چھوٹا ملک ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ اتنا معاشی طور پہ نہیں ہیں، اتنے بڑا نہیں ہو سکے جو بھی مسائل ہوں. لیکن اس میں کوئی بھی قرارداد، بلکہ میں نے کچھ لاسٹ ایئر تو یہ تک دیکھا کہ ایک سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش کی جانے والی تھی، اور اس کے جو 16 ممالک تھے جس میں اکثریت مسلم کی، وہ تک اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ وہ ایک ایسا ریزولوشن لائیں کشمیر کے حوالے سے جو سلامتی کونسل نے پیش کیا جائے. تو ذرا ہمیں اپنی کوتاہیاں اور کمزوریاں، یعنی ایک بھی اپنی کا مطلب یہ کہ جو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم برادر اسلامی ملک ہیں ان سب کے، تو ان کا بھی ایک، اگر جس طریقے سے اس ایشو کو انہیں اٹھانا تھا وہ اپنا رول ادا نہیں کر سکے. خان صاحب، اگر آپ عالم عرب میں جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عربز اینڈ مسلمز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انر کور ہے امت مسلمہ کی، وہ عرب ہیں، مطلب ان کے نقطہ نظر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 22 ممالک ہیں، عرب لیگ کے ارکان ہیں، ان کی اولی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ فلسطین کو بچاتے. لیکن سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد پوری کی پوری سلطنت کو حصے بکھرے کر دیے گئے ہیں، اور اس وجہ سے ان میں وہ توانائی موجود نہیں ہے کہ وہ امریکہ کا یا نئے موجودہ نظام کا مقابلہ کر سکیں. وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے آگے چل سکتے ہیں، ان کے فیصلوں کا احترام کر سکتے ہیں، ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. انہوں نے 1970 کی دہائی میں ایک مرتبہ چیلنج کیا تھا تیل کی قیمتیں بڑھا کے، تو انہیں اس کی سزا بھگتنی پڑی تھی. جو اب جو ہے جکڑ بندیاں اور بھی سنگین ہو گئی ہیں، لیکن ان کا کوئی ایسا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے سلسلے میں امریکہ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے. بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے خود جو یہاں کی جو طاقتور ترین ریاستیں ہیں، امارات ہیں، یا اس کے علاوہ دوسری جو ہے بحرین ہے،
پھر جو ہے سوڈان ہے، مراکش ہے، یا ان ممالک سے ان کے سفارتی تعلقات، ترکی سے بھی ان کے سفارتی تعلقات ہیں، اردن کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات ہیں. تو یہ عالمی سیاست جو ہے بہت پیچیدہ ہے، منظرنامہ بہت پیچیدہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت پاکستانی عالم اسلام کے اور اسلامی تعاون تنظیم کے شکر گزار ہیں کہ 1980 سے لے کر اب تک ہر سال اور ہر سربراہی کانفرنس میں اور ہر وزارتی کانفرنس میں وہ پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ساتھ دیتے رہے ہیں. جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے اس کے خلاف بھی وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں. لیکن یہ صرف مذمت کی حد تک ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا حقوق انسانی کا ایک کمیشن ہے، اس نے بھی کشمیریوں کے حقوق کی پامالی کے اوپر آواز احتجاج بلند کی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جو معروضی حالات ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل کشمیر اور اہل پاکستان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. They mustn't lose their faith in their right to self-determination or in their right to defend their right to self-determination, the right to self-determination of the people of Jammu and Kashmir. یہ بے حد ضروری ہے. اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے، جو ہمیں امریکہ سے سپیس ملی ہے اسے ہم کس طریقے سے استعمال کریں. بڑی طاقتیں جو ہے مثال کے طور پر حال میں جو بہت خطرناک ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ پھر میں کہوں گا کہ نہ صرف سفارتکاری کے حوالے سے بلکہ انٹلیکچولی پوری تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو امریکنز ہیں، ہم نے جب روس کے خلاف جب میکارتھیزم ہوا تو 50 سے اس کی وہ تیاری کر رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ جو آج جو نوبت آئی ہے غزہ میں یا فلسطین میں یا کشمیر میں، تو وہاں پر جو ایک نیشنلسٹ لیڈرشپ آئی انہیں کس طرح ختم کیا گیا. جو جمال ناصر کی صورت میں تھی، ٹھیک ہے بڑے وہ تھے، ان میں یا صدام حسین ہو یا پھر قذافی ہوں، آہستہ آہستہ آپ اگر ہم دیکھیں ایک کے بعد دوسرے ملک، اور آخری پھر میں یہ کہوں گا حافظ الاسد یا کتنے ہی یہ جو لبنان، بہرحال وہ ایک ریزسٹنس تھی وہاں پر، اینٹی امریکنز، اینٹی اسرائیل. لیکن ہمارے یہ ممالک تو باقاعدہ سفارتکاری کی طرف آ گئے تھے. اگر یہ فلسطین کی جنگ نہیں چھڑ گئی تھی، اسرائیل کا سفیر آ گیا تھا متحدہ عرب امارات میں. تو یہ ایک ہماری کمزوریاں، خامیاں ہیں کہ جس کے سبب ہم ان دونوں ایشوز کو اس طرح اجاگر نہیں کر سکے. اس میں مفادات ان کے زیادہ آگے آ گئے، اور دوسری طرف ایک کے بعد دیگرے. اور اب تو غالباً شاید ایک ایران ایسی آواز رہ گیا ہے جو مزاحمت کی اس امریکہ کے اور ویسٹ کی، اور اس کو خیر بہرحال کسی تک کوشش تو کر رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ٹریپ کر لیں. خان صاحب دیکھیے، جو نیا عالمی نظام آیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہاں یہ ہے کہ انہوں نے نوآبادیاتی علاقوں کو آزادی تو دے دی، کالونیز کو آزادی تو دے دی، لیکن انہیں نظام کی آزادی نہیں دی. جو مغرب سے جمہوریت کا پرچار ہو رہا تھا، لیکن پسند کرتے تھے وہ آٹوکریسیز کو یا مونارکیز کو، تاکہ وہ ان کی بات سن سکیں. یعنی ایک انقلاب آیا تھا 50s میں 60s میں، ایک جمہوریت کی لہر اٹھی تھی. پھر جو ہے 2000 کے بعد، سن 2000 کے بعد بھی مشرق وسطیٰ میں جمہوریت لانے کی کوششیں کی گئی، لیکن بالآخر مشرقی ممالک میں یا مشرق وسطیٰ میں اتفاق رائے یہ ہوا مغربی ایوانوں میں کہ ان میں جو آٹوکریٹس ہیں وہ ان کے لیے زیادہ سود مند ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ممالک ہیں یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں، انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے مغرب کے نظام کی نقالی کی ہے، یا پھر جو ہے انہوں نے آٹوکریسیز جو ہے اس میں سرمایہ کاری کی ہے. اگر وہ اپنا برانڈ بناتے، ایک آزادانہ برانڈ، آزادانہ سوچ، آزادانہ مائنڈ سیٹ، اور اپنے عوام کے لیے اور اپنے اقدار کے لیے کام کرتے، تو یہ عالمی نظام ذرا مختلف ہوتا. اور اس میں جو 193 ارکان ہیں اقوام متحدہ کے، وہ سارے کے سارے مستفید ہوتے. اس میں حاکم اور محکوم نہ ہوتے، ظالم و مظلوم نہ ہوتے. اور اس طریقے سے جیسے مسئلہ کشمیر ہے، تو اس میں دنیا کے سامنے یہ تاریخ رقم کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر میں ظلم کیا ہے. کشمیری چیختے رہیں، پاکستان نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا. اس لیے کہ عالمی نظام ایسے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اور اس میں ان کی جو جس چیز کو فوقیت دی جاتی ہے وہ ریال پالیٹک کو دی جاتی ہے، وہ ملکی یا گروہی، یعنی گروہ سے مراد جو ہے الائنسز، ان کے مفادات کو دی جاتی ہے۔ خان صاحب مجھے بریک تو نہیں لینا چاہیے کیونکہ خان صاحب کی گفتگو سے مستفید ہو رہا تھا، لیکن بہرحال ایک بریک کے بعد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق آزاد کشمیر رہ چکے ہیں، سفیر امریکہ میں، بڑی گہری نظر ہے۔ گفتگو کریں گے مزید ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ میرے ساتھ محترم مسعود خان صاحب ہیں، کشمیر کے سابق صدر رہے، اور جیسے میں نے کہا کہ امریکہ اور وزیر اعظم رہے، اور امریکہ سمیت بیشتر ممالک میں آپ سفارتکاری کرتے رہے۔ ایک میرا خیال ہے کہ بڑا اس پورے ایریا پہ بڑا گہری نظر ہے۔ خان صاحب ابھی جو میں بریک سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے، بہرحال اس میں یعنی اگر کوئی اعتراف کرنے میں کہ جو عالم اسلام ہو یا ہمارے برادر ملک ہوں، اور ان کی جو غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور ہماری بھی غالباً ماضی کی حکومتیں اس طریقے سے ایشو کو نہیں اٹھا سکیں، ہم بار بار ہمارے یہاں جس طرح خاص طور پہ 50-60s میں حکومتیں آتی رہیں، اور جب ملک میں اگر استحکام نہ ہو تو اس کا اثر بہرحال پڑتا ہے اکانومی پہ بھی اور انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی۔ وہ ایک غلطی ہوئی لیکن بہرحال اس سے نکل آئے، اور خاص طور پر جو اگست کا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جو بہرحال بھٹو صاحب سے کی اختلاف لاکھ ہو ان کی سیاست سے، لیکن انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے نہ صرف ایشو اٹھایا بلکہ جو بوم کا رکھا، اور پاکستان محفوظ اس لیے ہے ہندوستان کے مقابلے میں کہ ہم بھی ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے نا خان صاحب؟ جی بالکل درست کہا، کیونکہ بھارت نے ایک سازش، ایک منصوبے، ایک عسکری پلاننگ کے ذریعے بنگلہ دیش کو ہم پاکستان سے منقطع کر دیا تھا، اور بنگلہ دیش وہ جگہ ہے جہاں سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا، جہاں مسلمانوں کی الگ شناخت کے لیے، الگ ریاست کے لیے جدوجہد شروع ہوئی تھی۔ لہٰذا بھارت نے جو ہے صحیح معنوں میں ایک قسم کا حملہ کر کے تو اس ملک کو ہم سے الگ کر دیا تھا، اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی ہندوستان کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا ایک ڈاکٹرین سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم باقی پاکستان کے ساتھ بھی یہی حشر کریں گے، اور یعنی مغربی پاکستان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور شرط یہ لگائی تھی کہ اگر وہ اپنی اس اصل حالت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو ہندوستان کے تابع رہنا ہوگا، ہندوستان سے مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا، ہندوستان کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہمیں پہلے سے خطرہ تھا کہ وہ ایٹمی تجربہ کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے 1974 میں ایٹمی تجربہ کیا اور دنیا کو دھوکہ دیا، یعنی جھوٹ بولنا ہندوستان کا وتیرہ ہے کہ یہ ان کا ایک پرامن تجربہ تھا، حالانکہ یہ ہتھیاروں کے لیے تجربہ تھا۔ اور اس کے بعد وہ دھمکی کہ پاکستان کے مزید ٹکڑے کریں گے، اور پھر انہوں نے ایٹمی تجربہ کیا۔ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا تھا، ہم نے ایٹمی قوت حاصل کی اور اپنے دفاع کے لیے ایک فصیل کھڑی کر دی۔ ہندوستان ڈرتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اور کسی قسم کی کوئی سفاکیت کی یا کسی قسم کی جارحیت کی ایک خاص حد سے آگے تو وہ خود ملیا میٹ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی جو ہے ان کے جو نظریاتی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان تو پہنچائیں لیکن جوہری دہلیز کے نیچے پہنچائیں، اور اس کو بھی ہم نے اس مرتبہ غلط ثابت کر کے دکھا دیا، کیونکہ جس وقت ہمارا ان کے ساتھ روایتی میدان میں ٹکر ہوئی تو ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور نیوکلیئر اسلحہ کے استعمال کرنے کی وہ ٹیکٹیکل اسٹریٹجک کی بات ہی نہیں تھی، اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو کہنے کا مطلب ہم نے طاقت کا ایک نیا توازن قائم کیا ہے، اور اس سے براہ راست مسئلہ کشمیر کو تقویت ملی ہے۔ مجھے بلکہ خان صاحب یاد آ رہا ہے کہیں ہم نے بڑے ذہین صحافی تھے خالد حسن صاحب، اور وہ کالم بھی لکھتے تھے، وہ انہوں نے کہیں بڑا لکھا ہے کہ جب یہ وار ختم ہو گئی 71 کی، وہ جمع ہوئے اور ملتان میں انہوں نے اپنے چند تمام سائنسدانوں کو جمع کیا،
اور جس طرح کوئی کھلونا مانگتا ہے، انہوں نے کہا آئی وانٹ اے بم، مجھے ایک بم چاہیے. تو خیر لوگوں نے بڑے عجیب طریقے سے ان کو دیکھا، لیکن بھٹو صاحب کے ذہن میں وہ خواب تھا. اور یہ بھی اچھا ہے کہ بعد میں وہ نواز شریف تک کے دور میں ہوا. لیکن ذرا میں اگر چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر بھٹو صاحب کو ذرا سا خاص طور پر یاد کر لیا جائے کشمیر کے حوالے سے، ذرا ایک میں آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہتا ہوں ان کا، دیکھیے گا. یہ فیصلے میرے غریبوں، یہ فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہیں. میرے مزدور بھائیوں، میرے محنت کا تمام، میرے بزرگ دوستوں، یہ فیصلے نہ ذوالفقار علی بھٹو کو کرنے پڑیں گے، نہ اندرا گاندھی کو کرنے پڑیں گے. یہ فیصلے نہ پنڈت کو کرنے پڑیں گے، نہ سردار کو کرنے پڑیں گے، نہ صاحب کو کرنے پڑیں گے، نہ سیٹھ کو کرنے پڑیں گے. یہ فیصلے پاکستان اور کشمیر کے غریب عوام کو، غیور عوام کو، بہادر عوام کو فیصلے کرنے پڑیں گے. بھٹو صاحب کا ایک اپنا اسٹائل تھا، لیکن انہوں نے جیسا کہ کہا. اور ایک بہرحال مجھے اتفاق سے خاطر جانا ہوا ہے سری نگر میں، اور اس کے بعد ہی جب یہ جموں اور سری نگر مجھے احساس ہوا کہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے تو آزاد کشمیر سے زیادہ اس والے ہندوستان میں جو کشمیر میں ذات کا جو ہے وہ پاکستان اور خاص طور تحریک آزادی کا جوش و خروش نظر آیا تھا. خان صاحب یہ بھی آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لوں. میں نے کہا کوئی 2005-06 میں گیا تھا. تو یہ تو ہے کہ دو بڑی قربانی کے بعد ہوا ہے، اور یہ ایٹم بم ہمارے پاس ہے، اور جس وجہ سے ہمیں محفوظ بنایا. جی ہاں صاحب. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور آپ نے جس ملاقات کا ذکر کیا جو ملتان میں ہوئی تھی، جس میں پاکستان ایٹامک انرجی ایجنسی کے بڑے رہنما موجود تھے، تو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے جو سینئر لوگ موجود تھے اور جونیئر لوگ بھی موجود تھے. تو جب بھٹو صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آئی وانٹ این ایٹم بام، تو جو سینئر حضرات تھے، بڑے سائنسدان تھے، انہوں نے انکار کر دیا. مطلب معذرت کی، ان کے سامنے انکار نہیں کر سکتے تھے، معذرت کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل عمل ہے، ناقابل حصول ہے. لیکن جو ینگ سائنسدان تھے انہوں نے کہا ہم کر کے دکھائیں گے. اور دیکھیے یہ کتنی ایمان کی قوت ہے کہ اگر آپ تہیہ کر لیں تو آپ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں. دوسری طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان کے لیے اتنا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ 1947 میں بھی تھا. تاریخ کو مسخ کر کے ان کو قید کیا گیا، اور وہ جذبہ آج بھی بیدار ہے. اور وہاں عورتیں، مرد، بوڑھے، جو بھی کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. جتنی شہادتیں دی ہیں وہاں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 5 لاکھ کشمیریوں نے شہادتیں دی ہیں. ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں نے پاکستان کی خاطر شہادتیں دی ہیں. بلکہ اگر انٹرویو کھاتا مجھے تو حیرت یہ ہوئی کہ میں سری نگر یونیورسٹی جب گیا، اور وہ مجھے حیرت ہوئی کہ فوجی کھڑے ہوئے تھے، ان کے سامنے جو ینگ لڑکے نعرے لگا رہے تھے، تو ہم تو حیران رہ گئے. وہ یعنی کہ اس کے باوجود کہ آپ کو علم ہے کہ ہم لوگ صاف ہی آ رہے تھے. انڈین سے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ طلباء کو اس طرح کا جوش و خروش نہ دکھائیں. فوج بھی کھڑے کرے. تو اتنے کوئی 20 سال ہو گئے غالباً ہونے والے ہیں، جتنے 17-18 سال. لیکن مجھے ابھی تک وہ منظرنامہ یاد ہے. اور اس کے بعد ہی میں نے دیکھا کہ یاد مجھے خیال آتا ہے کہ اور یقین ہوا کہ کشمیری، اس طرف کے کشمیری پاکستان سے جڑنے کے لیے کتنے بے چین و بے قرار ہیں. اور بہرحال آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں دی. تو خاص آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 1-2 ہمیں جو سفارتی محاذ پر غالباً ہمیں مزید اور اسلام میں مزید اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت تو ہے نا زیادہ شدت سے خان صاحب؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کی گزشتہ گفتگو کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمارے مضبوط ترین اور جرت مند حمایتی محترم گیلانی صاحب تھے، جن کا یہ نعرہ جموں و کشمیر کے طول و عرض میں بہت مقبول تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. جی اور کشمیر بنے گا پاکستان نہیں، وہ کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یہ ان کا نعرہ بہت ہی مقبول تھا، اور کریا گاؤں ہر بستی میں یہ نعرہ گونجتا تھا. دوسری چیز جو آپ نے کیا سوال پوچھا تھا دوسرا؟ جو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس جنگ نے یقیناً ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا، جس میں دنیا نے تسلیم کیا کہ مئی کی جنگ میں ہندوستان کو شکست ہوئی. گو کہ وہ 5 گنا طاقت، عسکری طور پر، آبادی کے طور پر، وسائل، معیشت. تو یہ تو بہرحال ایک ہے کہ ہم نے پروف کیا کہ ہم، اور اس کا بہرحال ایک بڑا سبب ایٹم بم بھی ہے خان صاحب.
دیکھیے یہ بات صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو 1950 کی دہائی میں آپ کے پاس بہت ڈپلومیٹک سپیس تھی. امریکہ نے دی، اہل مغرب نے دی، یہاں تک کہ روس نے بھی جو اہم ترین قراردادیں تھیں اس وقت سوویت یونین اسے کہا جاتا تھا، تو اس نے بھی کسی کشمیر کی قرارداد کو ویٹو نہیں کیا تھا 1957 تک، جس کی وجہ سے یہ قراردادیں متفقہ طور پر منظور ہو جاتی تھی. اب یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے بعد دوسرا دور آیا ہے جب کہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی ایجنڈے پہ ہے. اس موقع کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے. اس قسم کا خوشگوار اور مددگار سفارتی ماحول آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. ہمارے سفارتکار چابک دست ہیں عاصم افتخار، جنہوں نے سلامتی کونسل میں اپنے بیان میں انمو گیپ کا ذکر کیا، یہ جو اقوام متحدہ کا مبصر مشن ہے یہاں، اور اس کے بعد جو ہے مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا، ان کا کس طریقے سے پرامن ذرائع سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے. تو اس وقت جو ہے ہم بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، ہماری آواز سنی جا رہی ہے، اور ہمیں بہت سی سفارتی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں. ہمیں ان کو مجتمع کرنا چاہیے تاکہ اہل جموں و کشمیر کو ان کا حق خود را. معذرت کے خان صاحب، میں آپ کو علم ہے وقت کا مسئلہ ہے، ورنہ آپ سے آلویز ٹو ٹاک ود یو آن آل ایشوز انکلوڈنگ کشمیر. شکریہ خان صاحب. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بلری کو اجازت دیجیے.